اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے بھی ٹینشن ہے، لیکن آئی میرے ساتھیوں، مجھے میری بھی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، مجھے 4 بیٹیوں کی شادی کے ٹینشن سے ہم نے بوڑھا نہیں کیا ہے۔ آپ کا جواب کیا تھا؟ ہاں میرے بال وقت سے پہلے پک گئے ہیں، میں وقت سے پہلے بوڑھا دکھائی دینے لگا ہوں۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میرے ساتھیوں، مجھے سورہ دہر نے، مجھے سورہ قیامہ نے، مجھے سورہ نبا نے، مجھے قیامت سے اور اس کے عذاب قیامت کی ہولناکیوں سے بھری ہوئی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان سورتوں کو میں پڑھتا ہوں، قیامت کی فکر ہو جاتی ہے، قیامت کے ٹینشن نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، قیامت کی فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آج ہمیں قیامت کے ٹینشن سے بڑھاپا نہیں آتا، عذاب قبر کے ٹینشن سے بڑھاپا نہیں آتا، جہنم کے عذاب کو سوچ کر بڑھاپا نہیں آتا۔ بیٹیوں کی شادی کی فکر ہمیں بوڑھا کر دیتی ہے، بیٹا شرابی ہے، اس کا ٹینشن مجھے بوڑھا کر دیتا ہے۔ میرا بیٹا شرابی، میرا بیٹا جواری، ہائے میرے قوم کے جوانوں، کتنا رلاؤ گے اپنے ماں باپ کو؟ یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ جب تک تم رات کے 12 یا 1 بجے تک باہر رہتے ہو، جب گھر پہ آتے ہو تم سمجھتے ہو میری ماں سو گئی ہوگی، تم سمجھتے ہو کہ میرے باپ سو گئے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ تم خیر و عافیت سے گھر نہ آ جاؤ۔ میرے نو قوم کے جوانوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی چیز کے لیے دعا اپنے الفاظوں میں مانگنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، یہ تم مانگ سکتے ہو۔ اللہ میری بیٹی جوان ہے، اس کے لیے نیک لڑکا دے، یہ تم اپنے الفاظوں میں مانگ سکتے ہو۔ لیکن ماں باپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھلائی ہے۔ اے میرے بندو، اپنے ماں باپ کے لیے تم جب بھی دعا مانگو تو تم اپنے الفاظوں میں نہیں بلکہ میری سکھائی ہوئی دعا مانگو۔ رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا ہے۔ ماں باپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا آسمان سے اتاری ہے، قرآن میں نازل فرمائی ہے، فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے ان الفاظوں میں دعا مانگو جو میں تمہیں سکھلا رہا ہوں۔ اتنا بڑا مقام نہیں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اللہ یہ میری بیوی ہے، اللہ میرے بغل میں لیٹتی تھی، اللہ اس سے فائدہ میں اٹھاتا تھا، اللہ اس کے چکر میں پڑھ کے میں صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتا تھا، اللہ یہی فتنہ بن کر میرے گھر میں آ گئی تھی، اللہ اس کی وجہ سے میں نے آخرت برباد کر دی، اللہ یہی ہے جس نے مجھے میرے ماں باپ سے دور کر دیا، اللہ یہی ہے جس نے بھائیوں میں میرے نفرت پیدا کرا دی، گھر میں آتے ہی ڈائن بن گئی، اور گھر سے الگ کرنے کے چکر میں، مجھے میرے ماں باپ سے دور کرنے کے چکر میں اس نے الگ گھر خریدوا لیا اور میں ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا۔ اے اللہ اس عورت کو تو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو تو لے لے جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے بچا لے، مجھے نجات دے دے۔ پھر کہے گا وَأَخِيهِ، اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو بھی لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ۔ اے اللہ اگر اتنوں کے بدلے نہیں، میں نے بیٹے دے دیے، بیوی دے دی، بھائی دے دیا، اگر اتنے کے بدلے ہم نہیں بخش سکتے، اگر ہماری نجات نہیں ہو سکتی تو یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اے اللہ تو اس کو لے لے، اس کو جہنم میں ڈال دے، میرا پورا خاندان ڈال دے، میرا پورا کنبہ ڈال دے، میرا پورا قبیلہ تو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے بچا لے۔
اور اے اللہ اگر میرا پورا کنبہ قبیلہ جہنم میں جانے کے بعد بھی میری بخشش نہیں ہو سکتی ہے تو وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اے اللہ تو پھر تو زمین پر جتنی مخلوق تھی روئے زمین کے سارے لوگوں کو جہنم میں جھونک دے لیکن مجھے بچا لے، ثم ينجي، اسے نجات دے دے، اسے بخش دے، اسے جنت میں ڈال دے۔ ایک اکیلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری دنیا کو جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس نقشے کو بھی تو ذرا دیکھو قیامت کے دن کا، وہ بیٹا جس کی ایک ہلکی سی تکلیف ہماری رات کی نیندیں اڑا دیتی ہے، قیامت کے دن ہم خوشی خوشی اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ سوچئے کیا منظر ہوگا اس کا۔ آدمی کب پریشان ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو چھوڑے۔ اور سپول کے علاقے میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا ایک بار، تو کہا مولانا جب یہاں پانی کا سیلاب آیا تو ایک آدمی کے بیوی بچے سب پانی میں بہہ گئے، اور سپول کا ایک آدمی ہم کو بتا رہا تھا کہ مولانا میں نے سب سے چھوٹے بچے کو میں نے اپنی گود میں لیا اور کسی طرح میں ایک پیڑ پہ چڑھنے میں کامیاب ہو گیا، اس کو پکڑا رہا، پیڑ پہ چڑھا، لیکن پانی اس درخت تک آ گیا، ایک ہاتھ سے درخت پکڑے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے میرا چھوٹا سا بچہ میں پکڑے ہوئے تھا، پانی پیڑ تک پہنچ گیا۔ اب ایک ہی راستہ تھا، اگر اس ہاتھ سے میں دوسری ٹہنی کو پکڑ کے چڑھوں تو اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا، اور نہیں چھوڑ رہے ہیں تو بچہ بھی جا رہا اور میں بھی ڈوب رہا ہوں۔ پہلے کلیجے کو مضبوط کیا، کوئی شکل نہیں دکھائی دی، اور اوپر چڑھنے کے لیے میں نے بائیں ہاتھ سے جو بچے کو دبایا ہوا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا اور پانی کے حوالے کر دیا، اور میں اوپر چڑھ کر اس منظر کو دیکھتا رہا اور میرا بیٹا پانیوں میں بہہ گیا۔ کس مجبوری میں باپ اپنی اولاد کو بچانے کی کیسی کوشش کی، آخری دم تک بچاتا رہا، درخت تک بچاتا رہا، چڑھتا گیا۔ یہ درد ہوتا ہے ایک باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن قیامت کے دن درد چھوٹ جائے گا۔ اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں تو ہم دونوں کیوں مرے، بچہ پیڑ پہ چڑھ نہیں پائے گا، کم سے کم اپنے آپ کو تو ہم بچائیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ ایک ہلکا سا پانی کا سیلاب ہمیں اپنی اولاد کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ قیامت میں آگ کا عذاب کیسا ہوگا جو انسان کہے گا میری اولاد کو بھی، میری بیوی کو بھی، میرے بھائی کو بھی، میرے کنبے قبیلے خاندان کو بھی اور پوری دنیا کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے۔ سورہ قیامت دیکھیے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے مورخ انسان، ہم تو تیری انگلیوں کے پور تک بنانے پر قادر ہیں۔ یہ انگلیوں کے پور کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کا صحیح ترجمہ اگر میں کروں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیاں ہی نہیں اے مورخ انسان، ہم تو تیری انگلیوں کے فنگر پرنٹ تک بنانے پر قادر ہیں۔ آج زمانہ کتنی ترقی کر چکا ہے، مولانا جرجیس انڈیا چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے، اگر انہوں نے جمیل احمد کے نام سے فرضی پاسپورٹ بنوایا تو انڈیا سے ہو سکتا ہے کوئی بھگا دے جیسے اور لوگوں کو بھگایا گیا، لیکن جیسے ہی باہر جائیں گے اور وہاں فنگر پرنٹ جو لیا گیا، میرا انگوٹھا جو رکھا گیا، تو اس پہ فوراً نام آ جائے گا محمد جرجیس۔ ارے تمہارے اس میں تو جمیل احمد لکھا ہوا ہے پاسپورٹ میں اور تم تو محمد جرجیس ہو۔ ایک انسان کی انگلیوں، ایک انگلی میں جتنے نشان ہوتے ہیں
دوسرے انسان کی انگلی اس سے الگ ہوگی، اور پوری دنیا کا انسان کا ایک انگلی کا فنگر کا کہ نشان دوسرے انسان سے الگ ہوں گے۔ ایک انسان کی طرف، ایک انگلی کے نشان کی طرف پوری دنیا میں کسی بھی انسان کو لے لو، اس کی انگلی کے نشان آپ کے نشان سے ٹچ ہو ہی نہیں سکتے، سب کے الگ الگ ہیں۔ آج سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ ایک انسان فرضی پاسپورٹ بنا کر بھاگ نہیں سکتا، دوسرا نام رکھ کر جا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہیں بھی چلے جاؤ، تمہاری ایک ہڈی ادھر، ایک پاکستان، ایک کتا کھا گیا، ایک شیر کھا گیا، سب نے لید بنا کر لیٹرین کے راستے سے نکال دیا۔ اب تم کہتے ہو کہ ہم جمع کیسے کریں گے؟ ارے جب ایک انگلی کے نشان سے ہم تمہیں پکڑوا سکتے ہیں، اور تمہارے سائنس، ہم نے جو عقل دی ہے سائنٹسٹ لوگوں کو، اس نے جو مشین بنائی ہے ہماری دی ہوئی عقل سے، جب وہ پکڑ سکتی ہے تو کیا ہم نہیں پکڑ سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی بنانے پر قادر ہیں۔ ہڈی بھول جاؤ، پور کو بنانے پر قادر ہیں، انگلیوں کے فنگر نشان بنانے پر بھی قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بھی گناہ کرتے رہیں۔ کتنی اچھی بات کہی اللہ نے، پوری چاہت بتا دی۔ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بھی گناہ کرتے رہیں، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم لاٹری خریدتے رہیں، جوا کھیلتے رہیں، شراب پیتے رہیں، سب کرتے رہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، جب گناہ کرتے ہوئے اس سے کہا جاتا ہے بے قیامت کا ڈر نہیں ہے تجھے، یہ سب کر رہا ہے، تو کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ قیامت، یہ ملا مولوی دیکھو پاگل، قیامت قیامت ہے۔ لیفجر امامہ، چاہتا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، مذاق میں پوچھتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی؟ سن، اللہ کہہ رہا ہے اے مذاق میں کرنے والے، اے قیامت کا مذاق اڑانے والے، سن قیامت آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی چھین لی جائے گی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے، دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ چاند اور سورج دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ شاید پڑھے ہوں گے، سائنس وغیرہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن بتا رہا ایک ملا مولوی، یہ زمین دھیرے دھیرے اوپر کی طرف اڑ رہی ہے، یہ سورج کی گرمی کم ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے۔ اذا الشمس کورت، ہم سورج کی روشنی کو لپیٹ دیں گے۔ سورج کی روشنی کو لپیٹنے کا مطلب کیا ہے؟ سورج کی روشنی دھیرے دھیرے کم کر دیں گے۔ تو سورج کی روشنی جب تھوڑی کم ہوتی ہے گرمی، تو زمین اپنے اندر اناج کو پکانے کے لیے اتنا اوپر چلی جاتی ہے۔ سورج کی مقناطیسی کشش زمین کو اپنے اوپر کھینچ رہی ہے، تو جب زمین ایسے اڑتی ہے تھوڑی، تو چاند بھی ایسے اڑ جاتا ہے۔ چاند کو بھی سورج کی روشنی کی ضرورت ہے۔ جب سورج کی تھوڑی روشنی کم ہوتی ہے تو چاند اتنی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے ایسے قریب ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے۔ ایک دن آئے گا یہ چاند اوپر ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے اوپر جاتے ہوئے سورج سے ٹکرا جائے گا، اور جب یہ چاند سورج سے ٹکرائے گا تو دونوں کی ٹکر سے ایک بھینکر وسفوٹ ہوگا، جیسے اودھ آسام اور برہم پتر میل ٹکرائی تھی ویسل میں، دونوں ٹکرائی اور پھر دونوں پیچھے ہٹی اور پھر ٹکرائی، تو کیا حل ہوا؟ تو جب چاند و سورج دونوں جمع ہوں گے، یہ دونوں ٹوٹ کر زمین کے اوپر گریں گے۔ جب زمین کے اوپر گریں گے تو زمین ڈس بیلنس ہو جائے گی، زمین ڈس بیلنس ہوگی، ادھر ایسے ہلے گی، اور جب ایسے ہلے گی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، پہاڑ ہٹ جائیں گے، اور جب زمین یوں ہلے گی ڈگما ڈول، تو یہ زلزلہ آ جائے گا،
اس وقت قرآن کی آیت سچی ہو جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنے اندر کے، جب زمین پورے زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے سونے اور چاندی کو، بوجھ کو نکال کر باہر پھینک دے گی، تو اللہ نے وہی کہا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چدھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور بے روشنی ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند و سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا آج میں کہاں بھاگوں، میں تو مذاق میں کہتا تھا قیامت کب آئے گی، یہ تو سچ میں آ گئی، اب کہاں بھاگیں؟ او لوگوں بھاگنے کی جگہ بتاؤ، کہاں بھاگے، کدھر جائیں؟ کلا، ہرگز نہیں، کلا لا وزر، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، آج بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آج بھاگنے کا کوئی جائے فرار نہیں ہے، کلا لا وزر، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج تو اللہ تعالیٰ تمہیں سب بتا دے گا جو تم نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے، تمہاری ایک ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، تمہارا ایک ایک دن کا حساب ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح مولانا جرجیس کی 3-4 سال پرانی تقریروں میں سے کاٹ کاٹ کر آج ایک بھڑوا چینل والا اور مودی جی کی ڈالی ہوئی ہڈی کے ٹیسٹ سے لبریز ہو کر جس طرح وہ دکھا رہا ہے، جب ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ریکارڈ، تو ہمارے پاس بھی تمہاری زندگی کا ریکارڈ ہے، ہمارے پاس بھی تمہاری زندگی کا ریکارڈ ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ، آج ہم سب کو پیش کر دیں گے، یہ تم نے آگے بھیجا، یہ تم نے پیچھے چھوڑا۔ یہ قیامت کا ایک منظر اللہ رب العالمین نے کھینچا۔